خوف کا سایہ اور پرسرار فلاحی ادارہ۔ اگر یتیم خانے نیکی اور پناہ کے اڈے ہوتے ہیں تو آدھی رات کو شہر کی اس سنسان عمارت سے سفید گاڑیوں میں بچوں کو خاموشی سے کہاں غائب کیا جاتا ہے، اور ان کی وہ خوفناک سسکیاں کون سنتا ہے جو اندھیرے میں دب جاتی ہیں۔ شہر کے ایک پرسکون اور پوش علاقے کے آخری سرے پر اونچی اور پرسرار دیواروں کے پیچھے امید صحت نامی ایک فلاحی ادارہ قائم تھا۔ بورڈ پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، بے سہارا بچوں کا مسکن اور محفوظ گھر۔ عام لوگ اس عمارت کو دیکھ کر عقیدت سے سر جھکا لیتے تھے، کیونکہ یہاں یتیم اور لاوارث بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ رات کے 12 بجتے ہی اس عمارت کا روپ بالکل بدل جاتا۔ رات کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی سڑک پر ایک مہنگی کالی ویگو گاڑی آ کر امید شہر کے بڑے لوہے کے گیٹ کے سامنے رکتی ہے۔ گیٹ اندر سے بغیر کسی آواز کے کھلتا ہے، گاڑی اندر جاتی ہے اور چند منٹوں میں دوبارہ باہر نکل جاتی ہے۔ شہر کا مرکزی پولیس اسٹیشن۔ رات کا وقت ہے۔ انسپکٹر دانیال اپنی میز پر جھکا ہوا کچھ فائلیں دیکھ رہا ہے۔ دانیال اپنے اصولوں کا پکا، نڈر اور فرض شناس پولیس افسر مانا جاتا ہے۔ اتنے میں تھانے کا دروازہ زور سے کھلتا ہے اور ایک بوڑھا کانسٹیبل گھبراتے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے۔ کانسٹیبل ہانپتے ہوئے: سر، ایک لاوارث بچہ ملا ہے روڈ نمبر 4 پر۔ بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے، کچھ بولنے کو تیار ہی نہیں، بس بار بار کہتا ہے مجھے اس عمارت میں واپس مت بھیجو۔ دانیال اپنی کرسی سے اٹھتا ہے اور لڑکے کے پاس آتا ہے۔ لڑکے کی عمر تقریباً 12 سال ہے، چہرہ پیلا پڑ چکا ہے، آنکھوں میں دہشت صاف جھلک رہی ہے، اس کے جسم پر تشدد کے ہلکے نشانات بھی ہیں۔ انسپکٹر دانیال نرم لہجے میں: بیٹا، ڈرو مت، میں پولیس والا ہوں، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے بتاؤ تم کون ہو اور وہاں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بچہ کانپتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دانیال کی جیکٹ کا کونا پکڑتا ہے اور لرزتی ہوئی آواز میں کہتا ہے، وہ یتیم خانے والے اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ رات کو بڑے بڑے لوگوں کو لے کر آتے ہیں، اور جو بچے ان کے کہنے پر نہیں چلتے انہیں تہہ خانے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کچھ بچوں کو وہ کہیں اور لے گئے جو واپس نہیں آئے، اور جو بیمار ہوتے ہیں انہیں واپس نہیں لایا جاتا۔ بچے کے یہ الفاظ انسپکٹر دانیال کے اندر ایک سنسنی دورا دیتے ہیں۔ دانیال کی گہری آنکھیں سکڑ جاتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ شہر کے بڑے فلاحی اداروں کے پیچھے طاقتور ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن ایک لاوارث بچے کا یہ بیان کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ دانیال میز پر رکھی امید شہر کی پرانی فائل اٹھاتا ہے اور اس کے فنڈز اور سرپرستوں کے نام دیکھتا ہے۔ فائل کے آخری صفحے پر صوبائی حکومت کے ایک طاقتور وزیر کا نام درج دیکھ کر دانیال کے چہرے پر ایک گہرا شک ابھرتا ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے، امید شہر یا بچوں کے سودے کا کوئی بھیانک اڈا۔ دانیال اب اس سچ تک پہنچنا ہی ہوگا۔ خوفناک راز اور موت کی تصدیق۔ جس ہسپتال میں بچوں کی زندگی بچانے کا فرض تھا، وہاں ان کی لاشوں پر قدرتی موت کی مہر لگا کر دفنا دیا جاتا تھا۔ آخر کس ڈاکٹر نے دانیال کو وہ فائل دی جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا؟ اگلی صبح انسپکٹر دانیال کا دماغ اسی لاوارث بچے کے الفاظ پر اٹکا ہوا تھا، کچھ بچوں کو وہ کہیں اور لے گئے جو واپس نہیں آئے۔ دانیال اپنی جیپ میں بیٹھتا ہے اور شہر کے اس سرکاری ہسپتال کا رخ کرتا ہے جہاں امید صحت نامی فلاحی ادارے کے بچوں کو اکثر لایا جاتا تھا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا،
پچھلے ایک سال کا ڈیتھ ریکارڈ چیک کرنا، ہسپتال کا پرانا اور تاریخ ریکارڈ روم، فائلوں کے انبار، دیمک زدہ الماریاں۔ دانیال اپنے پرانے دوست اور ہسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر فرحان کے دفتر میں بیٹھا ہے۔ ڈاکٹر فرحان ادھیر عمر کا ایک تھکا ہوا شخص ہے جس کے چہرے پر خوف کے سائے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ انسپکٹر دانیال فائل میز پر رکھتے ہوئے: فرحان بھائی، مجھے سیدھا جواب چاہیے۔ پچھلے 6 مہینوں میں امید شہر کے کتنے بچے یہاں لائے گئے اور ان میں سے کتنے مرے؟ اور سب سے اہم بات، ان کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک یا طبی موت کیسے لکھی گئی ہے؟ اور ان کے جسم پر نشانات تھے؟ ڈاکٹر فرحان گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتا ہے، کھڑکی کے پردے کو ہاتھ سے درست کرتا ہے اور دانیال کے قریب جھک کر دھیمی آواز میں بولتا ہے۔ ڈاکٹر فرحان کانپتی آواز میں: دانیال، تم آگ سے کھیل رہے ہو، وہ عام لوگ نہیں ہیں۔ فلاحی ادارے کا مینیجر ملک طارق براہ راست صوبائی وزیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پچھلے چند مہینوں میں وہاں سے جو بچے لائے گئے ان میں سے 5 بچوں کی لاشیں ایسی تھیں جن کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ کچھ کو زہر یا شدید ذلالت اور غلط کاموں کے بوجھ کی وجہ سے اندرونی اعضاء فیل ہونے کی وجہ سے لایا گیا تھا، لیکن ہمارے اوپر دباؤ تھا، ہم نے سب کو قدرتی موت لکھ کر دفنا دیا۔ دانیال کا خون کھول اٹھتا ہے، اس کی مٹھیاں دب جاتی ہیں اور آنکھوں میں غصے کی آنکھ چمک اٹھتی ہے۔ انسپکٹر دانیال غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے: معصوم بچوں کو اپنے گھناؤنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا اور پھر انہیں موت کے منہ میں دھکیل دینا، یہ انسان نہیں، درندے ہیں۔ فرحان، مجھے وہ اصلی پوسٹ مارٹم رپورٹس چاہیے جو تم نے سنبھال کر رکھی ہوگی۔ ڈاکٹر فرحان پہلے تو ہچکچاتا ہے، لیکن دانیال کا عزم دیکھ کر وہ اپنی میز کی دراز کھولتا ہے اور ایک پرانی نیلے رنگ کی فائل نکال کر دانیال کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ ڈاکٹر فرحان، یہ لو، یہ وہ سچ ہے جو باہر آ گیا تو طوفان آ جائے گا، لیکن خبردار، میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ دانیال وہ فائل لے کر اپنی گاڑی میں واپس آتا ہے۔ جیسے ہی وہ فائل کھولتا ہے، اندر موجود تصویریں اور رپورٹس دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بچی کی رپورٹ پر واضح لکھا تھا: غلط کاموں کی وجہ سے اندرونی اعضاء کی تباہی، موت کی وجہ شدید تشدد اور غفلت۔ اچانک دانیال کی گاڑی کے پاس 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار آ کر رکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہیلمٹ اتارے بغیر گاڑی کے پاس آتا ہے اور ہاتھ میں موجود پستول دانیال پر تان کر کہتا ہے: انسپکٹر صاحب، یہ فائل ہمارے حوالے کر دو، ورنہ اگلی رپورٹ تمہاری بنے گی۔ سیاسی دباؤ اور جان لیوا دھمکیاں۔ جب ایک پولیس افسر پر پستول تانی گئی اور موبائل فون پر صوبائی وزیر نے کہا: اگر اس کیس کو بند نہ کیا تو تمہاری لاش بھی انہی لاوارث بچوں کے ساتھ دفن ہوگی، تو دانیال نے کیا جواب دیا؟ انسپکٹر دانیال کی آنکھوں میں ذرا برابر بھی خوف نہیں تھا۔ گاڑی کی کھڑکی سے پستول کی نالی سیدھی اس کے چہرے کی طرف تھی، لیکن دانیال نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے موٹر سائیکل سوار کا ہاتھ اتنی تیز سے موڑا کہ پستول نیچے سڑک پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ دوسرا گنڈا کوئی قدم اٹھاتا، دانیال نے گاڑی کا دروازہ زور سے کھول کر اسے پیچھے دھکیلا اور اپنی سرکاری پسٹل نکال کر فائر کرنے کی پوزیشن لے لی۔ دونوں گنڈے گھبرا کر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر تیزی سے فرار ہو گئے۔ دانیال نے گہرا سانس لیا، فائل کو مضبوطی سے تھاما، سیدھا تھانے کی طرف گاڑی بڑھا دی۔ تھانے پہنچتے ہی دانیال کی میز پر رکھا
سرکاری فون بجنے لگا۔ دانیال نے ریسیور اٹھایا۔ دانیال، انسپیکٹر دانیال۔ دوسری طرف سے ایک بااثر روبدار آواز گونجی۔ صوبائی وزیر کا سیکرٹری۔ دانیال صاحب، لگتا ہے آپ کو اپنی ملازمت اور اپنی زندگی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں۔ امید سحر کی جو فائل آپ نے کھولی ہے اسے فوراً بند کر دیں اور وہ تمام رپورٹس ہمارے حوالے کر دیں، ورنہ کل کا سورج آپ کی معطلی کا پیغام لے کر آئے گا۔ دانیال کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ انسپیکٹر دانیال سخت لہجے میں، وزیر صاحب سے کہہ دیجیے گا کہ میں پولیس کی وردی معصوم بچوں کی لاشوں کا سودا کرنے والوں کو بچانے کے لیے نہیں پہنی۔ جب تک میں زندہ ہوں اس یتیم خانے کے ایک ایک مجرم کو جیل بھیج کر رہوں گا۔ دانیال نے فون رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب جنگ کھلی ہو چکی ہے۔ اسی رات دانیال نے اپنے ایک بااعتماد مخبر کے ذریعے امید سحر کے اندر موجود ایک خادمہ سے خفیہ ملاقات کی جو وہاں صفائی کا کام کرتی تھی۔ خادمہ خوف سے کانپ رہی تھی، لیکن اس نے جو انکشاف کیا اس نے دانیال کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ خادمہ روتے ہوئے، صاحب، وہاں صرف ایک دو بچے نہیں بلکہ کئی بچوں کے ساتھ انتہائی غلط اور شرمناک کام کیا جاتا ہے۔ جو بچے انکار کرتے ہیں انہیں 2-3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے۔ پچھلے ہفتے سبیحہ نامی بچی نے شور مچایا تو انہوں نے اسے اتنی سخت سزا دی کہ اس کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ یہ لوگ انسان نہیں ہیں صاحب، انہیں روکیے۔ دانیال نے خادمہ کی ریکارڈنگ اپنے فون میں محفوظ کی اور اپنے اعلیٰ افسران سے ملاقات کے لیے نکل پڑا، لیکن جیسے ہی وہ ایس پی کے دفتر میں داخل ہوا اسے ایک نوٹس تھما دیا گیا۔ دانیال کو اس کیس کی تحقیقات سے فوری طور پر الگ کر کے لائن حاضر کر دیا گیا تھا۔ دانیال نے نوٹس کو دیکھا، پھر اپنے ایس پی کی آنکھوں میں دیکھا جس کے چہرے پر سیاسی دباؤ کی شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ دانیال نے نوٹس میز پر رکھا اور دھیمی مگر پرعزم آواز میں بولا، سر، وردی چھن سکتی ہے لیکن میرا فرض نہیں۔ جان بچانے کی آخری دوڑ۔ جب قانون کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور افسران نے کیس سے الگ کر دیا تو دانیال نے وردی اتارے بغیر وہ خفیہ مشن کیسے شروع کیا جس کی خبر حکومت کے سب سے بڑے ایوانوں تک پہنچ گئی۔ معطلی کا آرڈر ملنے کے بعد انسپیکٹر دانیال نے اپنا لائسنس یافتہ ذاتی ریوالور اور نجی گاڑی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ سرکاری طور پر اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، لیکن اگر وہ اب خاموش بیٹھ جاتا تو امید سحر میں موجود دیگر معصوم بچوں کی جانیں بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ دانیال نے اپنے 2 سب سے وفادار اور ایماندار ساتھی کانسٹیبل علی اور عثمان کو ایک خفیہ جگہ پر بلایا۔ دانیال پرعزم لہجے میں، لڑکو، محکمہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے پورا نظام مجرموں کو بچانے میں لگا ہوا ہے، لیکن ہم ان معصوموں کو اس جہنم میں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ علی: سر، ہم اس کیس میں آپ کے ساتھ ہیں، چاہے ہماری نوکری ہی کیوں نہ چلی جائے۔ تینوں نے مل کر امید سحر کی بلڈنگ کے ارد گرد چوکی لگا دی۔ رات کے تقریباً 1 بجے
یتیم خانے کے پیچھے دروازے پر دو بڑی سیاہ گاڑیاں آ کر رکیں۔ دانیال نے دوربین سے دیکھا، یتیم خانے کا مینیجر ملک طارق کچھ بچوں کو زبردستی گاڑی کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ بچے خوف کے مارے رو رہے تھے، لیکن ان کے منہ پر پٹیاں باندھی گئی تھیں۔ دانیال کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ میڈیا میں خبریں لیک ہونے کی وجہ سے یہ لوگ بچوں کو کسی دوسری جگہ، غیر محفوظ جگہ منتقل کر رہے ہیں تاکہ تمام ثبوت مٹائے جا سکیں۔ دانیال نے فوراً اپنے فون کا کیمرہ آن کیا اور اعلیٰ معیار میں تمام مناظر کی ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی۔ اسی دوران دانیال نے شہر کے ایک ایماندار اور نڈر سیشن جج سے رابطہ کیا جن سے ان کا پرانا تعلق تھا۔ دانیال نے جج صاحب کو خاتمہ کا بیان، ہسپتال کی پوسٹ مارٹم رپورٹس اور موقع پر بنائی گئی تازہ ترین ویڈیو اپنے فون سے بھیجی۔ ویڈیوز اور شواہد اتنے ہولناک تھے کہ جج صاحب نے آدھی رات کو ہی اپنے گھر سے خصوصی آرڈر جاری کرتے ہوئے یتیم خانے پر چھاپے کا ہنگامی وارنٹ جاری کر دیا اور دانیال کو اس آپریشن کا انچارج مقرر کر دیا۔ جج کے وارنٹ ملتے ہی دانیال نے اینٹی ٹیررزم اسکواڈ اور ایمبولینس کو ہائی الرٹ کر دیا۔ دانیال اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، حملے کی تیاری کرو، آج رات اس جہنم کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہوگا۔ خون ریز چھاپا اور بھیانک سچ، یہ لوہے کا وزنی گیٹ ٹوٹا اور گولیاں چلنا شروع ہوئیں تو یتیم خانے کے نیچے بنے خفیہ تہہ خانے کا دروازہ کھلتے ہی دانیال نے وہ نظارہ دیکھا جس نے سخت دل پولیس افسر کی آنکھوں میں بھی آنسو لا دیے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ امید صحت کی عمارت پر مکمل خاموشی طاری تھی، لیکن باہر اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کی گاڑیاں خاموشی سے عمارت کو چاروں طرف سے گھیر چکی تھیں۔ دانیال نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی، ہاتھ میں پستول سنبھالی اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، دانیال، سرگوشی میں کوئی مجرم فرار نہ ہونے پائے اور سب سے پہلے بچوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پولیس نے مرکزی گیٹ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئی۔ اچانک عمارت کی پہلی منزل سے گارڈ نے پولیس ٹیم پر سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ گولیوں کی تھرتھراہٹ سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ دانیال نے تیزی سے ایک ستون کے پیچھے پناہ لی اور جواب میں 2 فائر کیے، جس سے سامنے موجود ایک گارڈ نیچے گر پڑا۔ اسکواڈ کے اہلکاروں نے عمارت کے اندر پیش قدمی کی اور چند منٹوں کی شدید جرت کے بعد تمام گارڈز کو غیر مسلح کر کے قابو کر لیا۔ دانیال اور اس کی ٹیم عمارت کے اندر داخل ہوئی۔ اندر کا ماحول بالکل ویران تھا، لیکن دانیال جانتا تھا کہ اصل کھیل کہیں اور چل رہا ہے۔ وہ بچی خانے کے پاس پہنچا اور اپنے تجربے کی بنیاد پر دیوار اور فرش کو پرکھنا شروع کیا۔ ایک بھاری لکڑی کی الماری کے پیچھے اسے ایک خفیہ دروازہ ملا۔ دانیال نے الماری کو ایک طرف دھکیلا تو نیچے کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیاں نمودار ہوئیں، جہاں سے شدید ہبس اور بدبو آ رہی تھی۔ دانیال آہستہ آہستہ نیچے اترا۔ تہہ خانے کا ماحول ہولناک تھا۔ وہاں ننگے بلب کی مدھم روشنی میں لوہے کے چھوٹے چھوٹے پنجرے بنے ہوئے تھے، جن کے اندر 10 سے 12 معصوم اور خوفزدہ بچے قید تھے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان کے چہروں پر شدید تشدد کے نشانات تھے۔ بچوں نے پولیس کو دیکھا تو ڈر کے مارے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔
دانیال بچوں کے پاس گھٹنے ٹیکتے ہوئے، ڈرنا مت بیٹا، میں پولیس سے ہوں، اب تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اسی وقت تہہ خانے کے دوسرے کونے سے مینیجر ملک طارق نے ایک چھوٹی بچی کے سر پر پستول رکھ کر باہر نکلنے کی کوشش کی۔ ملک طارق پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے، راستہ چھوڑ دو دانیال، ورنہ میں اس بچی کا بیجا اڑا دوں گا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے کتنی بڑی ہستیاں ہیں۔ دانیال کا سانس رک گیا، اس نے اپنی پستول نیچے کی، لیکن اس کی آنکھیں ملک طارق کے ہر ایک قدم پر جمی ہوئی تھی۔ دانیال سکون اور ٹھنڈے لہجے میں، طارق، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، باہر تمہارا سیاسی سرپرست بھی اب تمہیں نہیں بچا سکتا۔ جیسے ہی ملک طارق کا دھیان ایک لمحے کے لیے بھٹکا، دانیال نے بغیر کسی تاکید کے جھپٹ کر اس کا پستول والا ہاتھ اوپر کیا اور ایک زوردار گھونسا اس کے چہرے پر مارا۔ ملک طارق چیختے ہوئے نیچے گرا اور دانیال نے فوراً اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی پہنا دی۔ بچوں کو محفوظ طریقے سے باہر نکالا گیا اور ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن دانیال کو معلوم تھا کہ اس پورے گینگ کا سب سے بڑا سرگنا، وہ صوبائی وزیر، ابھی بھی اپنے محل میں محفوظ بیٹھا تھا۔ قانون کا تازیانہ اور مکمل انصاف۔ جب صوبائی وزیر نے ٹی وی پر مسکراتے ہوئے اپنے معصوم ہونے کا دعویٰ کیا تو لائیو پریس کانفرنس کے دوران تھانے کا دروازہ کھلا اور دانیال نے پورٹ فولیو ہولڈر وزیر کی کلائی میں ہتھکڑی لگا کر پورے ملک کو حیران کر دیا۔ تہہ خانے سے بچوں کی بازیابی، مینیجر ملک طارق کی گرفتاری کے بعد پورے شہر میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میڈیا پر امید سحر کا واقعہ سرخیوں میں تھا، لیکن اس پورے بھیانک کھیل کا اصل ماسٹر مائنڈ، صوبائی وزیر نواب شاہ زیب، ابھی بھی اپنے سرکاری محل میں بیٹھ کر تمام ثبوت مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نواب شاہ زیب نے ہنگامی بنیادوں پر ایک لائیو پریس کانفرنس بلائی۔ وہ استری شدہ سفید لباس پہنے، چہرے پر جھوٹی ہمدردی سجائے، مائک کے سامنے بیٹھا تھا۔ نواب شاہ زیب مکر انداز میں، یہ تمام الزامات مجھے سیاسی طور پر بدنام کرنے کی ایک سستی سازش ہے۔ امید سحر ایک پاکیزہ فلاحی ادارہ تھا، اور اگر وہاں کوئی غلط کام ہوا ہے تو مجھے اس کا سخت افسوس ہے، لیکن میرا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ابھی وزیر کے الفاظ بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ پریس کانفرنس کا ہال کا بھاری دروازہ زور سے کھلا۔ انسپکٹر دانیال اپنی مکمل پولیس یونیفارم میں باوقار قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کے مسلح اہلکار، کورٹ کے باضابطہ گرفتاری کے وارنٹ تھے۔ تمام کیمروں کے رخ فوراً دانیال کی طرف گھوم گئے۔ وزیر کا چہرہ زرد پڑ گیا، لیکن اس نے اپنی بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ نواب شاہ زیب غصے سے چلاتے ہوئے، دانیال، تم معطل افسر ہو، تمہاری یہ جرات کہ تم ایک صوبائی وزیر کے سامنے اس طرح ہو، باہر نکلو یہاں سے۔ دانیال کے چہرے پر ایک سرد اور پرعزم مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی جیب سے سیشن کورٹ کا وارنٹ اور ایک بلیک میلنگ اور پورنوگرافی کے نیٹ ورک کا کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا نکالا۔ انسپکٹر دانیال، بلند اور پرروب آواز میں، نواب شاہ زیب، عدالت نے میری معطلی ختم کر کے مجھے اس کیس کا خصوصی انچارج بنایا ہے،
اور یہ ملک طارق کے پاس سے ملنے والی وہ ویڈیو ریکارڈنگز، بینک ٹرانزیکشنز جن میں بچوں کے سودے کی رقم براہ راست تمہارے اور تمہارے سیکرٹری اکاؤنٹس میں منتقل ہوئی۔ پریس کانفرنس میں موجود تمام صحافیوں، کیمرہ مینوں میں سنسنی پھیل گئی۔ کیمروں کی فلیش لائٹس تیز ہو گئی۔ دانیال آگے بڑھا اور بغیر کسی خوف کے لائیو کیمروں کے سامنے نواب شاہزیب کی کلائیوں میں ہتھکڑی لگا دی۔ دانیال وزیر کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے، قانون کے ہاتھ تمہاری پہنچ سے زیادہ لمبے ہیں شاہزیب صاحب۔ چند ماہ بعد عدالت کا مرکزی حال۔ عدالت نے تمام ثبوتوں، ڈاکٹر فرحان کی پوسٹ مارٹم رپورٹس، خاتمہ کے بیان اور بازیافت کرائے گئے بچوں کی شہادتوں کی روشنی میں تاریخی فیصلہ سنایا۔ مینیجر ملک طارق، اس کے تمام گارڈز کو عمر قید اور گینگ کے سربراہ نواب شاہزیب کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ شہر کے تمام اخبارات اور نیوز چینل پر صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، انسپکٹر دانیال۔ قصے کی آخری منظر میں انسپکٹر دانیال ایک نئے اور محفوظ فلاحی ادارے کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ معصوم بچے جو کبھی امید صحت کے تاریک تہہ خانے میں قید تھے، اب کھلے میدان میں مسکراتے ہوئے کھیل رہے تھے۔ اسی لاوارث چھوٹے بچے نے دوڑ کر دانیال کا ہاتھ تھاما۔ دانیال نے نیچے جھک کر بچے کو گلے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھا جہاں ایک روشن اور نئی صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ قصہ ختم۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کیسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔